السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آپ کے سامنے دروس اللغت العربیہ جزء ثانی کا سبق نمبر 6 پارٹ نمبر 1 پیش کیا جا چکا ہے۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی سبق کا پارٹ نمبر 2 ہے، تو آئیے بلا کسی تاخیر کے ترجمہ کرتے ہیں اور تمارین کو سمجھتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں تمارین کو حل کروں، دو باتیں آپ یاد رکھیے۔ نمبر 1 مثبت جملہ اور نمبر 2 منفی جملہ۔ مثبت جملہ ایسے جملے کو کہا جاتا ہے کہ جس کے اندر حرف نفی نہ ہو، یعنی جو نہ کا ترجمہ دیتا ہو، نہیں کا ترجمہ دیتا ہو، جیسے کہ ما اور لا، لیس، ان کے اندر نہ کا مفہوم ہے، یہ نہیں کا ترجمہ دیتا ہے۔ تو جس جملے کے اندر کوئی حرف نفی نہ ہو، ایسے جملے کو کہا جاتا ہے مثبت جملہ، جس کو انگلش کے اندر پازیٹیو سینٹنس کہا جاتا ہے۔ اور منفی جملہ ایسے جملے کو کہا جاتا ہے کہ جس کے اندر حرف نفی موجود ہو، چاہے ما ہو، لا ہو یا لیس ہو، جس کے اندر نہ کا ترجمہ ہوتا ہے، تو ایسے جملے کو کہا جاتا ہے منفی جملہ۔ انگلش کے اندر اس کو نیگیٹو سینٹنس کہا جاتا ہے۔ تو ان دو جملوں کو سمجھنے کے بعد اب اس پیج کو دیکھیے، یہاں پر مثبت جملہ بھی دیا گیا ہے اور منفی جملہ بھی دیا گیا ہے۔ پہلے اس پیج کو دیکھیے، اس پیج کے اندر مثبت جملے ہیں۔ اَأَكَلْتَ الْمَوْزَ، کیا تو نے کیلا کھایا؟ اگر اس کا آپ کو جواب دینا ہو ہاں کے اندر یا نہ کے اندر، اگر ہاں کے اندر جواب دینا ہے تو آپ کہیں گے نعم اکلت الموز، ہاں میں نے کیلا کھایا۔ اور اگر نہ میں جواب دینا ہو تو آپ کہیں گے لا ما اکلت الموز، نہیں میں نے کیلا نہیں کھایا۔ ایسے ہی اشربت الماء، کیا تو نے پانی پیا؟ تو اس کا جواب آئے گا نعم شربت الماء، ہاں میں نے پانی پیا۔ یا لا ما شربت الماء، نہیں میں نے پانی نہیں پیا۔ اکتبت الدرس، کیا تو نے سبق لکھا؟ تو اس کا جواب آئے گا نعم کتبت الدرس، ہاں میں نے سبق لکھا۔ اور نہ کہنا ہو تو لا ما کتبت الدرس، نہیں میں نے سبق نہیں لکھا۔ تو جب بھی مثبت جملہ ہو اور اس مثبت جملے کے اندر یا حل آ جائے تو اس صورت کے اندر اس کا جواب نام اور لا سے دیا جائے گا۔ اب اس پیج کو دیکھیے، یہ منفی جملہ ہے۔ اما اکلت الموز، کیا تو نے کیلا نہیں کھایا؟ تو یہاں اگر ہاں میں جواب دینا ہو تو آپ نام نہیں کہیں گے، بلکہ اس کی جگہ پر کہیں گے بلا، کیوں نہیں، اکلت الموز، میں نے کیلا کھایا۔ اور اگر یہاں پر نہ میں جواب دینا ہو تو آپ لا نہیں کہیں گے، بلکہ یہاں پر کہیں گے نعم ما اکلت الموز، ہاں میں نے کیلا نہیں کھایا۔ ان دونوں کے فرق کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیجئے۔ اما شربت الماء، کیا تو نے پانی نہیں پیا؟ جواب آئے گا بلا شربت الماء، کیوں نہیں میں نے پانی پیا۔ اور نہ میں جواب دینا ہو تو نعم ما شربت الماء، نہیں میں نے پانی نہیں پیا۔ اما کتبت الدرس، کیا تو نے سبق نہیں لکھا؟
جواب آئے گا بلا کتبت الدرس، کیوں نہیں میں نے سبق لکھا. اور نام جواب دینا ہو تو نعم ما کتبت الدرس، ہاں میں نے سبق نہیں لکھا. خیر خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر جملہ مثبت جملہ ہو، اس مثبت جملے کا اگر جواب دینا ہو، کے ذریعے اگر سوال کیا جائے یا حل کے ذریعے سوال کیا جائے، یہاں پر کی جگہ پر آپ حل بھی کہہ سکتے ہیں. حل اقلت الموضع یا حل ما اقلت الموضع، یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. اور حل دونوں کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے. تو مثبت جملے کا جواب دینا ہو تو نعم لا سے دیا جائے گا، اور منفی جملے کا جواب دینا ہو تو بلا نام سے جواب دیا جائے گا. اب یہاں پر دیکھیے کتاب کی مثال. افہمت الدرس یا علی، اے علی کیا تو نے سبق سمجھ لیا؟ تو یہاں پر دیکھیے یہ مثبت جملہ ہے. جواب آیا نعم فہمتہ، ہاں میں نے اس کو سمجھ لیا. اور نام جواب دینا ہو تو نیچے لکھا ہے لا ما فہمتہ، نہیں میں نے اس کو نہیں سمجھا. دوسرے نمبر پر منفی جملہ ہے اما فہمت الدرس یا علی، اے علی کیا تو نے سبق نہیں سمجھا؟ تو اس کا جواب ہاں میں دینا ہو تو کہیں گے بلا کیوں نہیں فہمتہ، میں نے اس کو سمجھ لیا. اور یہاں پر اگر نام جواب دینا ہو تو آپ کہیں گے نعم ما فہمتہ، ہاں میں نے اس کو نہیں سمجھا. اب نیچے کی مثال دیکھیے، یہاں پر جواب تو دیا ہوا ہے، اب اس کا سوال نکالنا ہے. جیسے پہلے نمبر پر ہے نعم شربتو، ہاں میں نے پیا، تو یہ تو جواب ہے. اب اس کا سوال کیسے نکلے گا؟ اوپر کی مثالوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اس کا سوال نکالیے. تو اس کا سوال یہ نکلے گا پہلے نمبر کے اندر اشربت الماء، مفعول لگانا چاہے تو آپ لگا دینا، لگائے تو کوئی حرج نہیں ہے. اگر اتنا بھی کہے اشربت کیا تو نے پیا، اور مفعول بھی لگانا ہو تو لگا دے اشربت الماء کیا تو نے پانی پیا، تو یہ سوال نکلے گا. اور دوسرے نمبر پر نعم کتبتو، ہاں میں نے لکھا، تو یہاں پر بھی سوال یہی نکلے گا مثبت جملہ. اکتبت کیا تو نے لکھا، تو یہ جواب اس کا ہے. اب تیسرے نمبر پر دیکھیے بلا رأیتہ، کیوں نہیں میں نے اس کو دیکھا. اب یہاں پر دیکھیے بلا آیا، اور جب بلا سے جواب دیا جاتا ہے تو اس کا جو سوال ہوتا ہے وہ منفی ہوتا ہے. تو یہاں پر سوال نکلے گا اما رأیت زیدن، کیا تو نے زید کو نہیں دیکھا. نمبر 4 نعم ما قرأت هذا الكتاب فی بلدی، ہاں میں نے اس کتاب کو میرے شہر میں نہیں پڑھا. اب یہاں پر اس کا جواب دینا ہو تو آپ اس کا جواب دیں گے مثبت جملے کے اندر، منفی جملے کے اندر. اس کا جواب سوال نکالیں گے منفی جملے کے اندر. یعنی سوال اس طرح نکلے گا اما قرأت هذا الكتاب فی بلدک، کیا تو نے یہ کتاب تیرے شہر میں نہیں پڑھی. تو اس کا جواب یہ آیا نعم ما قرأت هذا الكتاب فی بلدی. نمبر 5 بلا سمعت الاذان، کیوں نہیں میں نے اذان سنی. تو جب بلا آیا تو جب بھی بلا آئے تو دماغ میں بٹھا لے کہ اس کا جواب، اس کا جو سوال نکلے گا وہ منفی جملہ ہوگا. تو اس کا سوال بنے گا اما سمعت الاذان، کیا تو نے اذان نہیں سنی. نمبر 6 لا ما سمعت الاذان، نہیں میں نے نہیں سنا. اب یہاں پر دیکھیے اگر لا کے بعد یہ جواب ہے، اگر لا کے بعد منفی جملہ ہو، جیسے ما سمعت الاذان یہ منفی جملہ ہے، تو لا کے بعد منفی جملہ ہو تو اس صورت کے اندر
آپ مثبت جملہ نکالیں گے. تو یہاں پر اس کا سوال نکلے گا اسمیت الاذان، کیا تو نے اذان سنی؟ اسی طرح نیچے کی مثال 7 نمبر، لا ما ضربت هذا الولد، نہیں میں نے اس لڑکے کو نہیں مارا. تو اس کا سوال نکلے گا اضربت هذا الولد، کیا تو نے اس لڑکے کو مارا؟ کیا تو نے اس لڑکے کو مارا؟ اقرأ الامثلة ثم اجب عن الاسئلة الآتية مستعملا الضمائر ہو، ہم، ہا، ہن، یعنی مثالوں کو پڑھیے پھر آنے والے سوالوں کے جواب دیجیے ان چاروں ضمیروں میں سے کسی ضمیر کو استعمال کرتے ہوئے. ہو یہ واحد مذکر غائب ہے، ہم جمع مذکر غائب ہیں، ہا واحد مؤنث غائب ہے اور ہن جمع مؤنث غائب ہے. ارائیت حامدن، کیا تو نے حامد کو دیکھا؟ تو اس کا جواب آیا نعم رأیتہ، ہاں میں نے اس کو دیکھا. تو یہاں پر یہ ہو اس لیے آیا کہ حامدن یہ واحد مذکر ہیں اور واحد مذکر کی طرف واحد مذکر غائب کی ضمیر لوٹتی ہیں. اگر واحد اس میں ظاہر ہو، اگر کوئی اس میں ظاہر ہو اور وہ واحد مذکر ہو تو اس کی طرف واحد مذکر غائب کی ضمیر لوٹے گی، جیسے یہاں پر ہو. گویا یہ ہو کا مرجع حامدن ہے. جس چیز کی طرف بھی ضمیر لوٹ رہی ہو، جس اسم کی طرف بھی ضمیر لوٹ رہی ہو، اس اسم کو کہا جاتا ہے مرجع. تو یہ ہو کا مرجع حامدن ہے. ارائیت حامدن و ہشام و علی، کیا تو نے حامد اور ہشام اور علی کو دیکھا؟ تو یہاں پر چونکہ جمع مذکر ہے، 3 نام ہیں حامد، ہشام اور علی، تو اس کی طرف جو ضمیر لوٹے گی وہ بھی جمع مذکر لوٹے گی. نعم رأیتہم، ہاں میں نے ان کو دیکھا. تو یہ ہم کا مرجع یہ تینوں نام ہیں. تو جیسا مرجع ہو لوٹنے والی ضمیر بھی ویسے ہی ہوگی. ارائیت زینب، کیا تو نے زینب کو دیکھا؟ نعم رأیتہا، ہاں میں نے اس کو دیکھا. تو یہاں پر دیکھیں زینب یہ واحد مؤنث ہے اور اس واحد مؤنث کی طرف ہا کی ضمیر لوٹتی ہے، گویا ہا کا مرجع زینب ہے. ارائیت زینب و آمنۃ و سعاد، کیا تو نے زینب اور آمنہ اور سعاد کو دیکھا؟ تو یہاں پر جمع مؤنث ہیں، 3 نام مؤنث کے، اس لیے ان کی طرف جو ضمیر لوٹے گی ہن لوٹے گی. نعم رأیتہن، ہاں میں نے ان کو دیکھا. تب اسی مثالوں کو، ان چاروں مثالوں کو سامنے رکھتے ہوئے اب نیچے کی خالی جگہ پور کیجیے. تو دیکھیے ارائیت الطلاب الجدد، کیا تو نے نئے طلباء کو دیکھا؟ تو چونکہ یہ جمع مذکر ہے اس لیے ضمیر آئے گی ہم. نعم رأیتہم، ہاں میں نے ان کو دیکھا. ارائیت المدیرۃ و اختہا و بنتہا، کیا تو نے محتممہ اور اس کی بہن اور اس کی لڑکی کو دیکھا؟ جواب آئے گا نعم رأیتہن، ہاں میں نے ان کو دیکھا. ارائیت المدرس، کیا تو نے استاد کو دیکھا؟ اب چونکہ استاد المدرس واحد مذکر ہے اس لیے ہو کی ضمیر آئے گی. نعم رأیتہ، ہاں میں نے اس کو دیکھا. این رأیت اختک مریم، تو نے تیری بہن مریم کو کہاں دیکھا؟ یہاں پر آپ رأیت بھی پڑھ سکتے ہیں اور رأیت بھی، مذکر بھی بول سکتے ہیں، مؤنث بھی بول سکتے ہیں. مخاطب سامنے والا جیسا ہو ویسا. اگر مخاطب مذکر ہو تو رأیت کہیں گے اور مخاطب مؤنث ہو تو رأیت کہیں گے. این رأیت اختک مریم، تو نے تیری بہن مریم کو کہاں دیکھا؟ جواب آئے گا رأیتہا فی السوق، میں نے اس کو بازار میں دیکھا. ارائیت سیارۃ المدیر، کیا تو نے پرنسپل کی گاڑی دیکھی، محتمم صاحب کی گاڑی دیکھی؟ نعم رأیتہا، ہاں میں نے اس کو دیکھا. سیارتن چونکہ مؤنث ہے واحد مؤنث اس لیے ہا کی ضمیر آئے گی. این رأیت الاطباء یا علی، اے علی تو نے ڈاکٹروں کو کہاں دیکھا؟ رأیتہم فی المستشفیٰ، میں نے ان کو ہاسپٹل میں دیکھا. متی رأیت المدیر یا یونس، اے یونس تو نے پرنسپل کو کب دیکھا؟ جواب آئے گا
رأیتہ بعد صلاۃ الظہر، جو بھی آپ کو جواب دینا ہو، میں نے ان کو ظہر کی نماز کے بعد دیکھا۔ رأیت آمنۃ و خدیجۃ و بریرۃ، یہاں پر بھی آپ رأیت بھی کہہ سکتے ہیں، رأیتے بھی کہہ سکتے ہیں، مذکر مؤنث دونوں، مخاطب مذکر تو رأیت، مؤنث تو رأیتی۔ رأیت آمنۃ و خدیجۃ و بریرۃ، کیا تو نے آمنہ اور خدیجہ اور بریرہ کو دیکھا؟ نعم رأیتہن، ہاں میں نے ان کو دیکھا۔ اقرأ المثالین ثم اربط بین کل من الجملتین مستعملا ان وعلم ان من اخوات ان، وعلم ان من اخوات ان، دو مثالوں کو پڑھیے، پھر دونوں جملوں میں سے ہر ایک کے درمیان ہر ایک کو جوڑ دیجئے استعمال کرتے ہوئے ان کو، اور یہ جان لیجئے کہ ان کی اخب بہنوں میں سے، یعنی جیسے ان عمل کرتا ہے ویسا عمل ان کرتا ہے۔ ان میں اتنا ہی فرق ہے کہ ان جو ہے وہ کلام کے شروع میں آتا ہے، اور ان جو ہوتا ہے کلام کے بیچ میں آتا ہے۔ ہاں قال یقول جو ہے اس سے مستثنیٰ ہے کہ قال یقول کے بعد اگر آئے گا تو وہاں پر بھی ان لائیں گے، قال یقول کے اندر بیچ میں ان لائیں گے، لیکن اس کے علاوہ دوسری کوئی افعال وغیرہ ہو تو وہاں پر بیچ میں ان لائیں گے اور شروع میں ان لائیں گے۔ ہوا مریض، وہ بیمار ہیں، اظن انہ مریض، میں گمان کرتا ہوں کہ وہ بیمار ہے۔ المدرس ما جاء، استاد نہیں آئے، اظن ان المدرس ما جاء، میں گمان کرتا ہوں یا میں خیال کرتا ہوں یا میرا خیال ہے، جو بھی کہو، میں گمان کرتا ہوں کہ استاد نہیں آئے۔ ان کے بعد جو اسم آتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے، اور دوسرا جو اسم آتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے۔ انت طبیب، تو ڈاکٹر ہے۔ ان جیسے اس سے پہلے میں کہہ چکا ہوں کہ ان کا ان لیت لیکن لعل، جن کو حروف مشبہ بالفعل کہا جاتا ہے، ان کے اوپر ہمیشہ ضمائر متصلہ ہی آئے گی۔ اب یہاں پر ہے انت طبیب، تو ڈاکٹر ہے، لیکن جب یہاں پر اظن کے بعد ہم لائیں گے تو اس انت کو ضمیر متصل میں بدل دیں گے کا، اظن انک طبیب، میں گمان کرتا ہوں کہ تو ڈاکٹر ہے۔ ہوا من الیابان، وہ جاپان کا ہے، اظن انہ من الیابان، میں گمان کرتا ہوں کہ وہ جاپان کا ہے۔ ہی مریضۃ، وہ بیمار ہیں، یہ واحد مؤنث ہے، ضمیر منفصل ہے، اظن کے بعد جب لائیں گے ان کے بعد تو پھر ہی کو بنا دیں گے ہا، اظن انہا مریضۃ، میں گمان کرتا ہوں کہ وہ بیمار ہے۔ ہم طلاب، وہ سب طالب علم ہیں، اظن انہم طلاب، میں گمان کرتا ہوں کہ وہ سب طالب علم ہیں۔ انت جوع، تو بھوکی ہے، اظن انک جوع، میں گمان کرتا ہوں کہ تو بھوکی ہے۔ المکتبۃ مفتوحۃ، کتب خانہ کھلا ہوا ہے، اظن ان المکتبۃ مفتوحۃ، میں گمان کرتا ہوں کہ کتب خانہ کھلا ہوا ہے۔ القہوۃ باردۃ، کافی ٹھنڈی ہے، اظن ان القہوۃ باردۃ، میں گمان کرتا ہوں کہ کافی ٹھنڈی ہے۔ محمد ذهب الی مکہ، محمد مکہ کی طرف گیا، اظن ان محمدا ذهب الی مکہ، میں گمان کرتا ہوں کہ محمد مکہ کی طرف گیا۔ مکہ غیر منصرف ہے، اس لیے وہاں پر اس کے اوپر زیر نہیں پڑیں گے بلکہ زبر پر دیں گے۔ فاطمہ فی المکتبۃ، فاطمہ کتب خانے میں ہے، اظن ان فاطمہ فی المکتبۃ، میں گمان کرتا ہوں کہ فاطمہ کتب خانے میں ہے۔ انتم مدرسون، تم سب استاد ہو، اظن انکم مدرسون، میں گمان کرتا ہوں کہ تم سب استاد ہو۔ اقرأ ما یلی، نیچے کا پر، 11 طالبتاً، 11 طالبہ، 12 طالبتاً، 12 طالبہ، 13 طالبتاً، 13 طالبہ، 14 طالبتاً، 14 طالبہ، 15 طالبتاً، 15 طالبہ، 16 طالبتاً، 16 طالبہ۔ یہاں پر دیکھیے 11 اور 12 کے اندر اکائی، دہائی اور معدود سبھی مؤنث ہیں، 11 بھی مؤنث، 10 بھی مؤنث، طالبتاً بھی مؤنث۔ ایسے ہی 12
یہ بھی مؤنث، عشرتا یہ بھی مؤنث، طالبتن یہ بھی مؤنث. تو 11 سے لے کر 11 اور 12 کا قاعدہ یہ ہے کہ اکائی، دہائی اور معدود سبھی مؤنث ہوتے ہیں یا سبھی مذکر ہوتے ہیں. مذکر کی مثال ہے، اس سے پہلے کسی سبق میں گزر گئی. اور 13 سے 19 تک کا قاعدہ یہ ہے کہ معدود جو ہوگا وہ دہائی کے مطابق ہوگا. جیسے یہاں پر عشرتا اور طالبتن یہ دونوں مؤنث ہے، طالبتن مؤنث ہے تو دہائی عشرتا یہ بھی مؤنث ہے. لیکن اکائی جو ہے ثلاثہ وہ مذکر ہیں. تو 13 سے لے کر 19 تک کا قاعدہ یہ ہے کہ معدود جو ہوگا، معدود اور دہائی ان دونوں کے اندر آپس میں مطابقت ہوگی. معدود مذکر ہوگا تو وہ دہائی بھی مذکر ہوگی اور اکائی مؤنث ہوگی، اور معدود مؤنث ہوگا تو اکائی بھی مؤنث ہوگی اور معدود مذکر ہوگا. 17 طالبتن 17 طالبہ. 18 طالبتن 18 طالبہ. 19 طالبتن 19 طالبہ. 20 طالبتن 20 طالبہ. اقرأ ما یلی نیچے کا پر، ثم اکتبہ مع کتابۃ الارقام الواردۃ فیہ بالحروف، پھر ان کو لکھ وہ ارقام، وہ عدد جو اس میں آئے ہوئے ہیں، ان عددوں کو حروف کے ساتھ لکھ، یعنی حروف کی شکل میں، الفاظ کی شکل میں اس کو لکھ. جیسے یہاں پر ہیں کم سنک، تیری عمر کتنی ہے. تو سنی، اب سنی کے بعد یہاں پر 19 لکھا ہوا ہے تو اس کا آپ حروف کے اندر لکھیں گے سنی 19 سنتن، میری عمر 19 سال ہے. قرأنا ہم نے پڑھا، یا 14 لکھا ہے تو 14 کو آپ کہیں گے قرأنا 14 صفحةً من هذا الكتاب، ہم نے اس کتاب کے 14 صفحے پڑھے. نمبر 3 فی هذه الحافلة 18 راکبا و15 راکبۃ، اس بس میں 18 مرد پیسنجر ہیں اور 15 عورتیں پیسنجر ہیں. ھذا فندق صغیر فیہ 12 غرفۃ، یہ چھوٹی ہوٹل ہے، اس میں صرف 12 کمرے ہیں. عثمان لہ 11 ابنا و 12 بنتن، عثمان اس کی 11 بیٹے اور 12 بیٹیاں ہیں. انا حفظت 13 سورۃ، میں نے 13 سورتیں یاد کی. فی ھذا المستشفى 19 طبیبا و 17 طبیبۃ، اس ہاسپٹل میں 19 مرد ڈاکٹر ہیں اور 17 لیڈی ڈاکٹر ہیں، عورتیں ڈاکٹر ہیں. قرأنا اليوم 18 کلمۃ جدیدۃ، ہم نے آج 18 نئی کلمات پڑھی. ھذا القلم ب14 روپیۃ، یہ قلم 14 روپے میں ہے. فی ھذہ العمارۃ 16 شقۃ، اس عمارت میں 16 فلیٹ ہیں. فی ھذا الفصل 20 طالبۃ، اس درس گاہ میں 20 طالبات ہیں. اکتب العدد من، یہاں پر کہہ رہے کہ عدد لکھیے، من 11 الی 20، یعنی 11 سے لے کر 20 تک عدد لکھیے، اور آنے والے کلموں میں سے ہر ایک کو اس کی تمیز بنائیے، یعنی معدود بنائیے. تو کتابن ہے تو یہاں پر اس کو بنائیں گے 11 کتابن، 11 کتابیں. 12 طالبتن، 12 طالبہ. 13 دقیقتن، 13 منٹ. 14 یومن، 14 دن. 15 سیارتن، 15 گاڑیاں.
16 رجلن 16 آدمی، 17 سنتن 17 سال، 18 قریتن 18 گاؤں، 19 طالباً 19 طالب علم۔ اقرأ المثال، مثال کو پڑھیے۔ ثم لیل فراغ فیما یلیہ علی غراری، پھر نیچے دی ہوئی خالی جگہوں کو اسی کے طرز پر بھر دیجیے۔ حامد جوان، حامد بھوکا ہے، یہ واحد مذکر ہے، اس کی جمع الطلاب جیاؤن، طلبہ بھوکے ہیں، تو جوانو کی جمع جیاؤن۔ مریم جوا، مریم بھوکی ہے، اس کی جمع الطالبات جیاؤن، طالبات بھوکی ہے، تو جوانو اور جوا دونوں کی جمع ہے جیاؤن۔ اب اسی طرز پر یہاں پر خالی جگہ پر کیجیے۔ خالد عطشانو، خالد پیاسا ہے۔ اب یہاں پر کوئی بھی الطلاب عطاشن، طلبہ پیاسے ہیں۔ مریم عطشا، مریم پیاسی ہیں۔ الطالبات عطاشن، طالبات پیاسی ہیں۔ ابراہیم شبعان، ابراہیم شکم سیر ہے، یعنی پیٹ بھرا ہوا ہے، ابراہیم کا پیٹ بھرا ہوا ہے۔ ابراہیم شبعان، ابراہیم شکم سیر ہے۔ الطلاب شبعان، طلبہ شکم سیر ہیں۔ مریم شبعا، مریم شکم سیر ہے۔ الطالبات شبعان، طالبات شکم سیر ہے۔ المدرس غضبان، استاد غصے غضبناک ہیں، یعنی غصے میں ہیں۔ المدرسون غضاب، آپ المدرسون یا کوئی اور جمع لائے، الطلاب لائے، المدرسون لائے، جو بھی لائے۔ المدرسون غضاب، سب استاد غضبناک ہیں۔ مریم غضبا یا المدرسۃ غضبا، استانی غصے میں ہیں، غضبناک ہیں۔ المدرسات غضاب، استانیہ غصے میں ہیں۔ یوسف کسلان، یوسف سست ہیں۔ الطلاب کسالى، طلبہ سست ہیں۔ مریم کسلا، مریم سست ہیں۔ الطالبات کسالى، طالبات سست ہیں۔ یہاں پر کسلانوں کی جمع الگ آتی ہے، اوپر کا جو وزن ہے اس کے مطابق نہیں آتی، اس لیے یہاں پر وضاحت کر دی کہ کسلانوں کی جمع کسالہ آئے گا، کسال نہیں پڑھیں گے۔ اسی طرح کسلا کی جمع بھی کسالہ۔ تأمل ما یلی، نیچے کا سوچ۔ لما لماذا، لما برابر لماذا، یعنی لما اور لماذا دونوں کا معنی ہے کیوں۔ لما خرجت من الفصل، کیوں تو درس گاہ سے نکلا۔ اخرجت من الفصل، کیا تو درس گاہ سے نکلا۔ نعم، ہاں۔ لما، کیوں، تو لما، لماذا اور لما تینوں کا معنی ہے کیوں۔ لما ضربت هذا الولد، تو نے کیوں اس لڑکے کو مارا۔ ضربت هذا الولد، کیا تو نے اس لڑکے کو مارا۔ نعم، ہاں۔ لما، کیوں۔ اکتب الاسماء الاتیہ مجرورۃ و منصوبۃ، آنے والے اسماء کو مجرور و منصوب لکھ۔ مرفوع یعنی پیش والا، مجرور یعنی زیر والا، اور منصوب یعنی زبر والا۔ تو کتاب، کتاب، کتابن، یہ مذکر کی مثال ہے، اور سیارۃ، 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 یہ مؤنث کی مثال ہے۔ تب یہاں پر اسی طرح کرنا۔ حامدن ہے تو حامدن، حامدن۔ خالدن، خالدن۔ بیتن، بیتن۔ رجلن، رجلن۔ ساعتن، ساعتن۔ مکواتن، مکواتن۔ سبورتن، سبورتن۔ مدرستن، مدرستن۔ تأمل ما یلی، نیچے کا سوچ۔ ہاتی، دیکھیے ویسے تو اس کے 6 سیغے آتے ہیں۔ ہاتی، لا تو ایک مرد۔ ہاتیا، لاؤ تم 2 مرد۔ ہاتو، لاؤ تم سب مرد۔ ہاتی، لا تو ایک عورت۔ ہاتیا، لاؤ تم 2 عورتیں۔ ہاتین، لاؤ تم سب عورتیں۔ لیکن یہاں پر تثنیہ کے سیغے نہیں دیے گئے ہیں، بلکہ واحد اور جمع کے دیے گئے ہیں۔ ہاتی یا احمد، اے احمد تو لا۔ ہاتو یا اخوانو، اے بھائیو تم لاؤ۔ ہاتی یا سعادو، اے سعاد تو لا۔ ہاتین یا اخواتو، اے بہنو تم لاؤ۔ اکتب الآیات الخمس الاولی
من سورۃ الرحمن و سورۃ الحدید و سورۃ النبع۔ یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ سورہ رحمان، سورہ حدید اور سورہ نبع میں سے پہلی 5 آیتیں لکھیے۔ آپ لکھ لیجئے جو 5 شروع کی، جو سورہ رحمان یعنی الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، ان میں سے، اور اسی طرح سورہ حدیث سے، سورہ نبع میں سے 5 آیتیں لکھ دیجئے۔ الکلمات الجدیدۃ، نئی کلمات۔ مجلۃ ماہنامہ، جمع مجلات۔ راکب پیسنجرز، جمع رکاب۔ شقۃ فلیٹ، جمع شقق۔ عمارۃ تعمیر، جمع عمائر۔ سن دانت، اس کا معنی دانت بھی ہوتا ہے اور اس کا معنی عمر بھی ہوتا ہے، جمع اسنان۔ کلمۃ کلمہ، جمع کلمات۔ سورۃ سورت، جمع سور۔ جاء آیا۔ قوا پریس کیا، استری کی۔ خادم نوکر۔ یہ تھا دروس اللغت العربیہ جزء ثانی، سبق نمبر 6 کا پارٹ نمبر 2۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو کے اندر اس کتاب کا سبق نمبر 7 آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعا میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔